دیکھو بھائی صاحب نے آیت بھی صحیح پڑھی ہے، ترجمہ بھی صحیح کیا، غلط نہیں کیا، لیکن اس کا دنیا کو مفہوم غلط سمجھایا. تو اللہ چاہے وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، اللہ کے پاس غیب کا جو علم ہے، جو چابیاں ہیں غیب کے اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو عطا کرے. تو یہ کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا. تو اللہ نے نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کو الگ الگ معجزہ دیا. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ نہیں دیا علم غیب کا، کیونکہ خود قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب. میں اپنا نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. ولو كنت اعلم الغیب، اگر میں علم غیب جانتا لاستكثرت من الخير، میں خیر بہت کرتا ہے اور زیادہ خیر، مزید خیر کرتا. وما مسنی السوء، اور مجھے نقصان نہیں ہوتے. اچھا، یہ یہاں پر اپنا کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کے وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اگر میں غیب کا علم جانتا تو میں اپنے لیے بہت سی قیمتی چیزیں یعنی کہ فائدے کی چیزیں اکٹھی کر لیتا. سب سے پہلے پھر آگے بھی ان کے 3-4 سوال ہیں، آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اور ایک اور ہے ان کا سوال، وہ بھی اپنا میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی حضرت علی کے اگر مدد کشا ہوتے، مولا علی یا علی مدد اگر اپنا فائدہ مند ہوتا یا مشکل کشا ہوتے تو وہ اپنے بچوں کو آگے بچا لیتے. نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے. وہ سوال بعد میں کرتے ہیں، پہلے آپ اس کا جواب دیں. اچھا، علم غیب کے حوالے سے جو ہم نے پچھلے بات کی نا، علم غیب جو ہے وہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کو عطا کیا گیا. یہ علم ذاتی کی نفی کر رہے ہیں ہم یہاں پہ، اور اللہ کے نبی نے بھی علم ذاتی کی نفی کی ہے، عطائی علم ہے. اب یہ جو انہوں نے آیت بیان کی ہے نا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 ہے. یہاں پہ کلیئر کریں آپ، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خود سے نہیں، یعنی کہ یہ عطائی اللہ کا ہی عطا کیا ہوا علم تھا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے اپنا غیب کا علم لے کر آئے تھے، اللہ کا ہی عطا کیا ہوا علم تھا کہ اللہ کی مدد سے ہی اپنا ان کے پاس علم آتا. جی بالکل، سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 تو یہ بیان کرتے ہیں. تو مولانا صاحب میرا آپ سے ریکویسٹ ہے اور سننے والوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 187 پڑھیں. اچھا جی یعنی کہ 188 نہ پڑھیں، صرف 187 187 پڑھیں. ہمیشہ پہلے سے بعد میں ہے نا، بعد سے پہلے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس میں اب اس میں کیا کہ اللہ کے نبی، یہ میرے ہاتھ میں قرآن کھلا ہوا ہے، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے. تو آپ فرمائیں اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اور اسے وہی اس کے وقت ظاہر کرے گا. وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری پڑ رہی ہے، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی. آپ سے ایسا پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی خوب تحقیق کر چکے ہیں. تو اس کو تو تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں قیامت کے متعلق یہ سوال کیا جاتا تھا. یہ تو علم غیب کی نفی ہو رہی ہے. جی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیں کہ قیامت، وہ پوچھتے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اس کا تعین، اس کے وقت کا تعین پوچھتے تھے جو مشرکین تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس جو قیامت کا علم ہے وہ میرے رب کو ہے. اگر ان کو اللہ کے نبی کو پتہ بھی ہے لیکن اجازت نہیں ہے شریعت کے طور پر، کیونکہ جو شریعت میں ذمہ داری، نبوت کی جو ذمہ داری ہے نا، وہ اس طرح کے معاملات بتانے کی نہیں ہے جس طرح کہ علم غیب کا تعین، وقت ایگزیکٹ تعین بتانے کا، وہ ذمہ داری ان پر نہیں آتی. ہم کسی چیز کو نبیوں پر ایسی ذمہ داری عائد نہیں کر سکتے اپنے سے. یہ ایک اصول ہے، نبوت کا اصول ہے. اللہ کے نبی نے قیامت کے حالات بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے. وہاں پر 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا. 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا اور ایک بندہ غیبت کرتا ہے. اب اللہ کے نبی نے کھجور کی جو تر ٹہنی تھی وہ اتار کے اس قبر پر رکھی کہ جب تک یہ اللہ کی حمد کرتی رہیں گی اس وقت تک ان کے عذاب میں کمی ہوگی. اب یہاں پر علم غیب سے یہ سوال آتا ہے کہ اگر نبی دیکھیں نا کیسے اپنا پتہ چل گیا کہ اب قبر میں عذاب ہو رہا ہے. جی، اور پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یار یہ اس سے یہ فلاں گناہ سرزد ہوا ہے. بالکل، دیکھیں یہ پہلے ماضی کی بات بتائی اللہ کے نبی نے، حالانکہ وہ قبر میں جا چکا ہے. پہلے اس کے بارے میں بتایا، ماضی کے بارے میں، پھر اس کا حال بتایا، اور پھر اس کے بعد فیوچر بتایا. حال بتایا کہ ہو رہا ہے، اور فیوچر بتایا کہ اس کے عذاب میں کمی ہوگی اس وجہ سے، اللہ کا کلام پڑھنے کی وجہ سے.
تو یہ سب سے بڑی علم غیب کی دلیل نہیں ہے. آج جو کہتے ہیں جی مرنے کے بعد اپنا کچھ نہیں پہنچتا, تو یہ بھی اس چیز کا ثبوت مل گیا کہ جب جو ہم کلام پڑھتے ہیں تو وہ بھی اپنا جو ہے مردے کی اپنا مردے کے لیے آسانی ہے, بالکل آسانی ہے. اور اس میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ان کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کمی بیشی معافی, سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ایک اور ہے صحابی جو آپ جو اس دنیا سے جب تشریف لے گئے نا, وہ صحابی رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبر پر کھڑے ہو کر یہ پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ پڑھتے گئے آپ کا چہرہ پہلے ایک دم سے کیا کہتے ہیں لال ہو گیا, ایک دم سے آپ کے چہرہ مبارک لال ہو گیا. تو اس کے بعد جب آہستہ آہستہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کو اضافہ کیا پڑھنے میں, تو دوبارہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت بالکل تبدیل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی تھی. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کیا وجہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی کی قبر تنگ ہو چکی تھی, جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو قبر وسیع ہو گئی, قبر کھلنی شروع ہو گئی اس اللہ کے کلام کی برکت سے. اچھا